السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں بڑی اہم خبریں جو ڈیولپ ہوئی ہیں اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ساز بھی کبھی جھوٹی تھی، یہ کیا معاملہ ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ بڑی مزے کی خبر ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا. اس کے علاوہ کچھ اور انٹرسٹنگ خبریں بھی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے تو محسن نقوی صاحب نے جناب ایک اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی آئی ایم ڈیلائٹڈ ٹو کنفرم دا ڈیٹس آف اے سی سی مینز ایشیا کپ 2025 ان یو اے ای. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جناب 2025 کا جو ایشیا کپ ہے وہ متحدہ عرب امارات میں جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا جی 9 ستمبر سے لے کے 28 ستمبر تک جو ہے وہ ایشیا کپ کے میچز ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ بھارتی ٹیم کو ان کی وزارت خارجہ کی جانب سے پاکستان کے خلاف کھیلنے کی اجازت مل گئی ہے، جس کے بعد یہ شیڈیول جو ہے وہ فائنل کر دیا گیا ہے. تو ارنب گوسوامی، جس کے بارے میں ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی بڑی تفصیل سے بات کی تھی، اس کی وہ ڈرامے بازیاں جو ہیں کسی کام کی نہیں آئیں. میچ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف انڈیا ضرور کھیلے گا. اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے حوالے سے جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ انڈین ایئر فورس کے وائس چیف ایئر مارشل ہیں نرمدیشور تیواری. انہوں نے جناب یہ کہا ہے کہ ہم نے جو آپریشن سندور تھا اس کے اندر پاکستان کے اوپر جناب ہم نے 50 تقریباً جو ہے وہ ایئر لانچڈ ویپنز کے ساتھ ہم نے حملہ کیا ہے. 50 مختلف میزائل جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پاکستان کے اوپر چلائے ہیں. میں اس کے یہ پہلے پوری خبر سن لیجیے گا، اس کے بعد میں اس میں انٹرسٹنگ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے کہا کہ ہم نے جو اس کا کاسٹ بینیفٹ ہے ایئر پاور کا اس کو ہم نے انالائز کیا ہے، اور اس سے زیادہ بہتر اگزامپل کوئی نہیں ہو سکتی جس طرح ہم نے آپریشن سندور جو ہے وہ لڑا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے صرف 50 ہتھیاروں کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہم نے حملے کیے. اور اس کو جو ہے وہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح یہ جنگ جو ہے وہ ہوئی ہے. انہوں نے ایگزیکٹلی جو ہے وہ یہ ڈیٹیلز نہیں بتائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے اس دوران جو جہاز ڈپلوائے کیے وہ سکھوئی 30 Mark 1 رافیل میراج 2000 یہ جہاز جو ہے ہم نے استعمال کیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا اور یہ جو جہاز تھے یہ برہموس سپر سونک کروز میزائل جو ہیں وہ بھی کیری کر رہے تھے. کرسٹل میز 2 ریمپیج اور اسکیپ میزائل جو ہے اس کے ذریعے ہم نے یہ حملے کیے ہیں. لیکن اس پوری تقریر میں جناب یہ بتانے سے قاصر رہے کہ آپ کے جہاز کتنے گرے یہ نہیں وہ بتا سکے. باقی رنگ بازیاں ڈرامے بازیاں جو ہے وہ ان کی جاری ہیں. یہ نہیں بول سکے کہ جناب ایکچولی پاکستان نے آپ کے جہاز کتنے گرائے ہیں. چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان انڈیا کے جو ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے خلاف جو آپریشن سندور ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، اور ہمیں آگے چل کے جو ہے وہ انفارمیشن واریئرز اور ٹیکنالوجی واریئرز اور اسکالر واریئرز کی اب ہمیں ضرورت ہے. اور میں فوجیوں نال کام نہیں بنیا تھا، انہوں نے کہا اب ہمیں اس قسم کے فوجی بھی جو ہیں وہ چاہیے جو ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ بھی جو ہے وہ دے سکیں. اس کی وجہ یہ کہ ٹیکنیکل معاملات کے اندر ہی انہوں نے بہت مار کھائی ہے. بیسکلی پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی کا جو ایج تھا، یہ اس کی وجہ سے یہ جنرل چوہان کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ ہمیں انڈیا کو جو ہے نا وہ اب اس قسم کے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جو ہے نا ہماری مدد کر سکیں. اچھا جی، اب جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے ساس بھی کبھی جھوٹی تھی. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑا مشہور ڈرامہ سیریل ہوتا تھا ساس بھی کبھی بہو تھی. تو اس کا بائی دا وے پارٹ 2 بھی جو ہے وہ اب آنے لگا ہے. تو اسمرتی ایرانی جو اس کی بیسکلی مین کریکٹر تھی، مین لیڈ تھی، اسکرین پہ آپ ان کی تصویر دیکھ رہے ہیں، تو بڑی مشہور ہوئی تھی. پاکستان کے اندر بھی بہت سے لوگ جو ہے ان کو دیکھا کرتے تھے. تو بی جے پی کی طرف سے جو ہے وہ الیکشن بھی لڑ چکی ہیں. یہ ایک دفعہ پچھلی جو نریندر مودی کی گورنمنٹ تھی اس میں تو یہ الیکشن جیت گئی تھی، لیکن اس مرتبہ یہ الیکشن ہار گئیں. تو واپس ٹی وی کی طرف جو ہے یہ گئی ہیں، اور دوبارہ سے ساس بھی کبھی بہو ہے پارٹ 2 جو ہے وہ اس کے لیے انہوں نے شوٹنگ وغیرہ کی، اور اس کا جلد جو ہے وہ آغاز ہونے جا رہا ہے. لیکن یہ جھوٹی کس طرح ثابت ہوئی ہیں، ساس بھی کبھی جھوٹی ہے کس طرح ثابت ہوئی. بیسکلی معاملہ یہ ہے کہ ان کا ایک انٹرویو کیا گیا، اور وہ انٹرویو جو ہے وہ چلتے پھرتے ہوئے انٹرویو کیا گیا. یہ اپنی بچپن کی یادیں جو ہیں وہ کچھ تازہ کر رہی تھی. اپنے آبائی گھر یہ وہاں پہ جو اینکر تھی اس کو لے کر گئیں، اور وہاں پہ سوال جواب جو ہے وہ چل رہے تھے. تو اس دوران انہوں نے اپنے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ جب بھارتی کرکٹر موجودہ کامنٹیٹر روش شاستری نے 6 چھکے مارے تھے، آپ لوگوں نے تو شاید یوراج سنگھ کے 6 چھکے تو آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن روش شاستری کے پاس بھی یہ ریکارڈ ہے کہ انہوں نے 6 چھکے لگائے ہوئے. تو اسمرتی ایرانی جو ہے اس انٹرویو کے دوران کہتی ہے کہ جی وہ جب روش شاستری نے 6 چھکے لگائے تھے نا، تو میں اس دن بڑی ہم نے جو ہے ہم خوش ہوئے تھے، تو اور بڑا ہمیں مزہ آیا تھا، میں نے خوشی سے بڑی چھلانگیں ماری تھی. تو وہ اینکر نے پوچھا کہ آپ کو کس طرح پتہ لگا کہ اس نے 6 چھکے لگائے؟ انہوں نے کہا میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا یہ.
تو اس نے اینکر نے پوچھا کہ آپ کے پاس ٹی وی ہوتا تھا؟ تو اس نے کہا نہیں، گلی محلے کے اندر بس ایک ہی ٹی وی جو ہے وہ کافی ہوتا تھا اور لوگ جو ہے وہ اس کے ارد گرد بیٹھ کے وہ دیکھتے تھے. اچھا، اب اس میں غلطی وہ کیا کر بیٹھی جس کی وجہ سے اسمرتی ایرانی کے اوپر جو ہے وہ بڑی تنقید ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ روی شاستری نے جب یہ 6 چھکے لگائے تھے نا تو وہ میچ جو ہے وہ ٹی وی پہ آیا ہی نہیں تھا. اس وقت براڈ کاسٹ کی فیسلٹی نہیں تھی وہاں پہ، تو یہ میچ ٹی وی پہ نہیں آیا تھا. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ روی شاستری نے خود ایک انٹرویو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جی مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ جب میں نے 6 چھکے لگائے تھے تو اس وقت وہ میچ ٹی وی پہ ٹیلی کاسٹ نہیں ہو رہا تھا، تو وہ لوگ جو ہے وہ اسے دیکھ نہیں سکے. تو اسمرتی ایرانی نے پتہ نہیں کون سے 6 چھکے دیکھ لیے، کس ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے دیکھ لیے، کیونکہ اس میچ کی کوریج ہی نہیں ہوئی تھی. تو پورا مذاق اڑا ہے اس وقت اس کا انڈیا کے اندر. یہ بی جے پی سے یہ تعلق رکھتی ہیں، تو ان کا بڑا مذاق اڑا ہے اس بات کے اوپر کہ بی بی کیڑے ٹی وی تو 6 چھکے دیکھ لینے، خدا کے لیے مطلب اس طرح کی باتیں مت کہا کریں، جھوٹ مت بولا کریں اگر آپ نے کوئی بات کرنی بھی ہوتی ہے تو. اس کے علاوہ جناب انڈیا کے حوالے سے ایک اور خبر ہے. آج سے چند دن پہلے ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ ایک بھارتی خاتون جو ہے وہ چوری کرتے ہوئی پکڑی گئی تھی الینوائے کے اندر، شکاگو کے ایریا کے اندر جو ہے وہ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی. اور اس کے بعد یہ اس کی تصویر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ. تو اس نے بڑے ترلے منتے اس وقت کیے تھے کہ جی بتائیں میں کیا کروں. تو وہ بڑی امبیرسنگ سچویشن تھی کہ اس طرح ایک انڈین جو ہے وہ چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی ہے. اب ایک اور واقعہ اس طرح کا پیش آیا ہے اور وہ ہے جناب سنگاپور کے چینگائے ایئرپورٹ پر، جہاں پہ ایک بھارتی شخص جو ہے وہ مبینہ طور پر چوری کرنے کے الزام میں گرفتار ہوا ہے. $5,136 $5,000 سے زائد رقم کی جو چیزیں ہیں وہ اس نے کچھ 14 دکانوں سے جو ہے پرفیومز لیے، کاسمیٹکس اور بیگ جو ہے اس نے چوری کیے، جن کی مالیت جو ہے وہ $5,000 سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے. پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے جو ہے وہ اس کی شناخت کی اور ایک دکان سے بیگ غائب ہونے کی جب شکایت موصول ہوئی تو پھر اس کو ٹریس کیا گیا اور یہ شخص جو ہے وہاں پہ پکڑا گیا. ملزم جو ہے وہ سنگاپور واپسی پر ایئرپورٹ پر ٹرانزٹ کے دوران جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے اور چوری شدہ اشیاء بھی اس کے پاس سے برآمد ہوئی. تو ایک اور امبیرسمنٹ انڈیا کے لیے، ایک اور چور جو ہے وہ انڈیا سے تعلق رکھتا تھا وہ یہاں پہ پکڑا گیا. امبیرسمنٹ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے تو انڈیا کے لیے ایک اور امبیرسمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب انڈین ایک کرکٹر ہے جس کا تعلق یش دیال، اس کا تعلق جو ہے وہ رائل چیلنجرز بنگلور آئی پی ایل کی یہ ٹیم ہے، اس کی طرف سے یہ فاسٹ بالر رہا ہے. تو جے پور میں اس کے خلاف جو ہے وہ خاتون سے زیادتی کی جو ہے ایک اور ایف آئی آر کٹ گئی. پہلے بھی یہ کٹ چکی ہے، اب ایک اور ایف آئی آر بھی اس میں کٹ گئی ہے اور اس کے اوپر الزام ہے کہ 2023 میں اس نے نابالغ لڑکی کو جنسی طور پر متعدد بار ہراساں کیا ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ پکڑا گیا ہے. اور یہ ایف آئی آر گزشتہ ماہ غازی آباد میں ایک اور خاتون کی طرف سے درج کی گئی اور جے پور پولیس کے مطابق ایف آئی آر نئے بھارتیہ نیہا سنہا نے کی بی این ایس کی سیکشن 64 کے تحت درج کی گئی ہے، جس میں کم از کم 10 سال جو ہے وہ 10 سال کی قید کی سزا اسے ہو سکتی ہے. ساتھ ہی بچوں کی جنسی ہراسانی سے بچاؤ ایکٹ کے متعلقہ قوانین بھی جو ہیں وہ اس کے اوپر لگیں گے. الزام ہے کہ دیال نے 2023 میں جب وہ لڑکی جو ہے وہ 17 سال کی تھی اسے کرکٹ کیریئر بنانے کے وعدے کے پر متعدد بار اس سے زیادتی کی اور اس سال اپریل میں بھی جے پور کے ایک ہوٹل میں اس کے ساتھ دوبارہ اس نے زیادتی کی. اس سے قبل دیال پر غازی آباد میں خاتون نے جو ہے وہ زیادتی کا الزام لگایا تھا، جس کے بعد ان کے خلاف جو ہے وہ ایک ایف آئی آر درج ہوئی تھی. اچھا جی، اس کے علاوہ بلوچستان کے حوالے سے ایک خبر آپ کو دینی ہے. وہاں پہ جناب ایک فائرنگ کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے اور پولیس کے مطابق ضلع خوزدار میں M8 شاہراہ کے قریب 3 افراد کو گولیاں لگی لاشیں جو ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں. نامعلوم افراد نے مقتولین کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتارا ہے، جن کی شناخت عبد المجید، عطاء الرحمان اور ممتاز کے ناموں سے ہوئی ہے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق تینوں افراد کا تعلق جو ہے وہ خوزدار سے بتایا جاتا ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ تینوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد ان کی لاشیں جو ہیں وہ سڑک کنارے پہ پھینک دی گئیں. واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس اور ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر موقع پہ پہنچ گئی اور لاشوں کو ایدھی ایمبولنس کے ذریعے ٹیچنگ ہسپتال خوزدار جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے. پولیس نے شواہد اکٹھے کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیا ہے. تاہم ابھی تک تاحال قتل کی وجوہات یا ملزمان کے بارے میں کوئی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی ہیں. اس کے علاوہ کوئٹہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک روزہ دورہ وہاں پہ کیا اور ایک ان کی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت جو ہے وہ امن و امان کا ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا اور اس میں فتنۃ الہندوستان کے خلاف مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کے اوپر جو ہے وہ تفصیلی غور کیا گیا. محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جی ان دہشت گردوں کا انجام جو ہے وہ عبرتناک موت ہے، ریاستی ریٹ چیلنج کرنے والوں کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جناب خونی سڑک
حکومت نے جناب خونی سڑک کلر روڈ بھی جسے کہا جاتا ہے اس کے بلوچستان میں اس کے مختلف حصوں کے اوپر 3 مختلف حصوں پہ بلوچستان ایکسپریس وے یا N25 کی تعمیر کو مشروط طور پر جو ہے وہ کلیئر کر دیا ہے اور اس کی لاگت کا تخمینہ جو ہے وہ 415 ارب روپے بتایا جا رہا ہے اور یہ وہ بیسکلی مالیت ہے جو پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر جو انہوں نے ایک لیوی لگائی ہوئی ہے, ایک چارج لگایا ہوا ہے 8 روپے فی لیٹر کا, یہ اس کے ذریعے جو ہے وہ یہ سڑک جو ہے وہ بنائی جائے گی جس کا ذکر پرائم منسٹر نے پہلے کیا بھی تھا. سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے اصولی طور پر 3 حصوں کی تعمیر کو کلیئر کر دیا ہے جس کی کل لمبائی جو ہے وہ 692 کلومیٹر ہوگی اور کم از کم 3 سال میں مکمل ہونے کے بعد کوئٹہ سے کراچی تک یہ ڈبل کیریج وے جو ہے وہ بنے گا جس سے اقتصادی ترقی اور رابطے کی نئی راہیں جو ہے وہ کھلیں گی. اس منصوبے کے 3 مختلف حصوں میں عمل میں لایا جائے گا. نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے CWP کے اجلاس میں اٹھائے گئے سوالات کے جواب میں اس کی حتمی منظوری کے لیے قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے جو ہے وہ اسے پیش کیا جائے گا. اس کے علاوہ جناب خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں پولیس اور CTD نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. کامیاب آپریشن میں اجمل عرف وقاص سمیت 3 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے اور ولیج ڈیفنس کونسل کے ارکان کے قاتل اجمل کے سر کی قیمت جو ہے وہ 20 لاکھ روپے تھی اور CTD نے کہا ہے کہ مارے جانے والے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور پولیس اہلکاروں کی شہادتوں میں ملوث تھے. بیرونی فنڈنگ سے دہشت گردی پھیلانے والا نیٹ ورک تباہ کر دیا گیا. دہشت گردی ID حملوں اور بھتہ خوری کے مقدمات میں یہ لوگ دہشت گرد جو ہے وہ ملوث تھے. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف سے جو 5 سینیٹرز جو ہیں انہوں نے سوائے مراد سعید کے 6 اگر ہو جاتے اگر وہ بھی ہوتے تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ جناب پاکستان تحریک انصاف میں اپنی شمولیت کا ڈکلیریشن جو ہے وہ دے دیا ہے. مرزا افریدی, اعظم سواتی, فیصل جاوید, نور الحق قادری اور روبینہ ناز انہوں نے ڈکلیریشنز جو ہیں وہ پارٹی چیئرمین کو جمع کروا دیے ہیں اور چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے یہ ڈکلیریشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں یہ جمع کروائیں گے. آج سے 1-2 دن پہلے ہی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر KP اسمبلی کے اندر ڈاکٹر عباد نے ایک انٹرویو کے اندر جو ہے نادیہ مرزا صاحبہ کو وہ شو کے اندر یہ کلیم کر رہے تھے کہ جناب مرزا افریدی صاحب PTI کے ووٹوں سے ضرور الیکٹ ہوئے ہیں لیکن یہ ووٹ ہمارے ساتھ ہی دیں گے. کل کو اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے سینٹ کے اندر تو انہوں نے کلیم کیا تھا کہ جی وہ ووٹ ہمیں ہی دیں گے لیکن اب ان کا ڈکلیریشن جو ہے وہ PTI کی طرف سے جا رہا ہے. تو میرے خیال میں اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہیں وہ غلط بیانی سے کام لے رہے تھے. اچھا جی, اس کے علاوہ ملک ریاض کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ فوٹیج سامنے آئی ہے اور بیسکلی ملک ریاض کی فوٹیج نہیں ہے, یہ ملک ریاض کے بڑے قریبی ساتھی ہیں کرنل ریٹائرڈ خلیل الرحمان, ان سے ریلیٹڈ ہے. کل جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بحریہ ٹاؤن کے جو سربراہ ہیں ملک ریاض ان کے اس قریبی ساتھی کے گھر کے اوپر جو ہے وہ چھاپا مارا اور کرنل ریٹائرڈ خلیل الرحمان کو جو ہے وہ گرفتار کر کے نامعلوم مقام کے اوپر جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا. اس دوران ان کا جو بیٹا تھا خلیل الرحمان صاحب کا اس نے بڑا وہاں پہ ریزسٹ کیا, پولیس کو جو ہے وہ اندر نہیں آنے دے رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ جناب وارنٹ ہے, اس کی اونچی اونچی آواز, اور ان کو گھر والوں نے جو ہے وہ بیسکلی اس کی ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے. تو اس سے یہ بار بار وہاں پہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے, لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو ہے وہ یہ ریڈ کیا اور ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا. اس سے پہلے جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اسرار راجپوت, انہوں نے یہ کلیم کیا تھا ایک خبر کے اندر کہ ملک فرحت جو بھائی ہیں ملک ریاض کے, ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا جا چکا ہے اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جو ہے ان کو 13 جولائی کو ان کا نام جو ہے وہ سٹاپ لسٹ میں تھا, انہوں نے ٹریول کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جی FIA نے جو ہے ملک ریاض کے تقریباً 250 فیملی ممبرز کی ایک پوری لسٹ جو ہے وہ تیار کی ہوئی ہے جن کو جو ہے وہ امپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے مختلف کیسز کے اندر, اور اس میں جو ہے وہ شاہد قریشی کا نام بھی شامل ہے اس لسٹ کے اندر. تو ملک ریاض کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھی, ملک ریاض صاحب کے حوالے سے خبر بھی دی تھی اعزاز سید صاحب نے کہ جناب انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے اور وہ لیٹر بھیجا گیا ہے فیلڈ مارشل کے نام پہ, لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق اس لیٹر کو بالکل بھی انٹرٹین نہیں کیا گیا تھا. اور اب یہ جو مزید گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے ملک ریاض کے ارد گرد, اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ جو وہ ڈیل کرنے کی اگر کوشش بھی کر رہے تھے, اور انہوں نے اعزاز سید کی خبر کے مطابق انہوں نے کوئی آفر بھی کیا تھا, کوئی 3000 کنال جو ہے وہ شہداء کے لیے, پاک فوج کے شہداء کے لیے جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا چاہتے تھے, لیکن ان کی اس آفر کو بھی جو ہے وہ رد کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے جناب انصار عباسی صاحب نے, اور وہ جنرل فیض کے حوالے سے, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے حوالے سے جو ہے
وہ یہ خبر دی ہے. انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی کے فسادات کے حوالے سے جو آج کل مختلف آپ جانتے ہیں کہ سزائیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں, 10-10 سال قید کی سزائیں دی گئیں ڈاکٹر یاسمین راشد کو, میاں محمود الرشید کو, اعجاز چودھری کو, ان سب لوگوں کو مختلف سزائیں ہوئی ہیں, لیکن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا نام جو ہے وہ ابھی تک 9 مئی کے معاملات کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جوڑا جا سکا ہے. اور ان کو ایک انصار عباسی صاحب کو ایک سیکیورٹی عہدیدار نے بتایا کہ جنرل فیض کے کیس میں کچھ نیا نہیں ہے, تاہم جیسے کچھ ملے گا تو ہم آپ سے, انہوں نے کہا, ضرور شیئر کریں گے. البتہ جنرل فیض کے جو معاملات چل رہے ہیں اس وقت, اس میں آئی ایس پی آر نے پہلے یہ اس سلسلے میں پریس ریلیز کی تھی کہ ان کے اوپر جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے کا, اختیارات کے ناجائز استعمال کا اور ریاست کو نقصان پہنچانے کے الزامات کے تحت آلریڈی جو ہے وہ کارروائی چل رہی ہے, لیکن 9 مئی کے حوالے سے ابھی تک فی الحال ان کا نام جو ہے اس معاملے میں نہیں آ رہا. اور جنرل فیض کے وکیل ہیں میاں علی اشفاق وہی ہیں جو عمران ریاض کے وکیل بھی رہ چکے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی 9 مئی کے واقعات میں کوئی ایسا ریکارڈ یا شہادت موجود نہیں ہے جو ان کے موکل کا کردار جو ہے وہ ثابت کرے. انہوں نے کہا کہ اب تک جتنا بھی ریکارڈ دکھایا یا پڑھا گیا ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو جنرل فیض کا اس واقعے سے تعلق ظاہر کرے. انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تو وہ اسی صورت سامنے آ سکتا ہے جب باضابطہ فرد جرم عائد کی جائے. ایسی کوئی فرد جرم فی الوقت جو ہے وہ ان کے خلاف نہیں ہے. آئی ایس پی آر پہلے یہ بیان دے چکی ہے کہ جنرل فیض کا مبینہ کردار 9 مئی کے واقعات میں سیاسی مفادات کے ساتھ علیحدہ سے زیر تفتیش ہے, لیکن کئی ماہ گزرنے کے باوجود اب تک اس کی کوئی تفصیلات جو ہیں وہ فی الحال سامنے نہیں آئی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جناب 9 مئی کیس میں ضمانت منسوخی کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. عمران خان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی ضمانت منسوخی کی درخواست جو ہے وہ خارج کی تھی, اس کو انہوں نے اب چیلنج کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے 29 جولائی تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. اسپیشل جج سینٹرل صبح 10:30 بجے سے وکلاء کا انتظار کرتے رہے. عمران خان کے وکیل عدالت میں پیش نہ ہو سکے, جبکہ عمران خان اور بشرا بی بی کی حاضری جو ہے وہ لگائی گئی ہے. عمران خان کے وکیل قاسین مفتی کو علیمہ خان نے جیل کے داخلی دروازے پر روکے رکھا. علیمہ خان نے کہا کہ جب تک وکیل قاسین مفتی کے ساتھ عمران خان کی فیملی, سلمان اکرم راجہ اور علی ظفر کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی, وکیل بھی جو ہے وہ اندر نہیں جائیں گے. 1.5 گھنٹے انتظار کے بعد جج اور پروسیکیوشن ٹیم جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئی, تو کیس کی سماعت جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکی. اچھا جی, اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب کی جناب سالگرہ منائی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, اور حکومت سندھ نے اس سلسلے میں جو ہے وہ فل پیج کے اشتہارات جو ہیں وہ اخباروں میں شائع کیے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ ان کی خدمات بھی اس کے اندر گنوائی گئی ہیں. اب اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ اتنا پیسہ جو ہے وہ زرداری صاحب کی صرف سالگرہ کے اوپر جو ہے وہ اشتہار بازی کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے. اور کیونکہ یہ اشتہار جو ہے وہ ایک سالگرہ پر حکومت سندھ کی جانب سے اتنا پیسہ لگا دینا, تو کسی رہنما یا کارکن نے ذاتی پیسے خرچ کر کے اگر اشتہار لگوانا ہی تھا تو وہ پھر بھی چلیں کچھ سمجھ آتا تھا, لیکن سندھ حکومت اگر اس کے اوپر جو ہے وہ پیسہ خرچ کر رہی ہے تو اس کے اوپر بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے. مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی بہت کرٹیسزم ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ اپنی تشہیر بہت کرتی ہیں, اپنی تصویریں ہر جگہ جو ہے بہت لگاتی ہیں. تو آصف علی زرداری صاحب کے اوپر بھی جو ہے وہ اس بات کے اوپر کافی تنقید ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب ورلڈ یونیورسٹی گیمز 2025 کے سلسلے میں جرمنی گئے ہوئے پاکستانی دستے میں شامل 2 ایتھلیٹس وہاں سے سلپ کر گئے ہیں. اب یہ بھی ایک شرم والی خبر ہے, اور ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں ایتھلیٹس نے مقابلوں میں شرکت کی, تاہم 24 جولائی کے بعد ایتھلیٹس جو ہیں وہ یونیورسٹی گیم سے غائب ہو گئے ہیں. ذرائع کے مطابق ایتھلیٹس نے ڈنر میں شرکت کی, لیکن صبح ناشتے کے وقت جو ہے وہ وہاں سے غائب ہو چکے ہوئے تھے. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ پاکستانی ایمبیسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ جو کانٹینجنٹ ہے جو پاکستان کی طرف سے گیا ہوا تھا وہ اس وقت رابطے میں ہے. اس کے علاوہ شمال مشرقی ایران میں مسلح افراد نے عدالتی کمپاؤنڈ پر جناب دھاوا بول دیا, جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق اور 13 زخمی ہوئے ہیں. جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں. ایرانی اور غیر ملکی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ حملہ سیستان بلوچستان کے زہدان میں ہوا ہے, اور ملزمان ججوں کے کمرے میں گھس کر فائرنگ کرتے رہے. حملے میں 5 افراد جاں بحق اور 13 کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. ایران کے سیکیورٹی اہلکاروں نے جوڈیشل کمپاؤنڈ کو گھیرے میں لے کر جوابی کارروائی شروع کر دی, جس کے نتیجے میں 3 دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے ہیں. دہشت گرد تنظیم جیش العدل نے مبینہ طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. ایران کے شہر سردشت کے نواحی گاؤں اغلان میں ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک اڈے پر حملہ کیا گیا, اور اس میں ایک اہلکار شہید اور دوسرا زخمی ہوا ہے. حملہ ایک دہشت گرد گروہ کی جانب سے کیا گیا جو گاؤں میں قائم فوجی اڈے کو نشانہ بنا رہا تھا.
اس کے علاوہ جناب پنجاب حکومت نے اسموگ اور فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے نئی ٹیکنالوجی متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے، اور ذرائع محکمہ ماحولیات کے مطابق محکمہ ماحولیات نے ڈسٹ سپریشن وہیکلز کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ ڈسٹ سپریشن وہیکلز جو ہیں وہ چاروں اطراف پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، جبکہ اس سے جو ہے وہ دھول کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے، اور یہ گاڑی فضا میں 120 میٹر تک پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے، اور ڈسٹ سپریشن وہیکل جو ہے وہ مسٹ فین ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ جہاں تک ماحولیات کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جو حالیہ سیلاب اتنے آئے ہیں، کلاؤڈ برسٹ اور مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اتنی تباہی ہوئی ہے، اس سلسلے میں ہم نے ایک خصوصی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے احمد رافع عالم کے ساتھ۔ احمد رافع عالم جو ہیں وہ انوائرمنٹ کے ایکٹیوسٹ بھی ہیں، لائر بھی ہیں، اور بڑا ایکسٹینسو کام جو ہے انہوں نے ماحولیات کے اوپر کیا ہے۔ کون اس کا قصوروار ہے؟ پاکستان میں آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں کے اندر کیا سچویشن مزید خراب ہونے جا رہی ہے، اور ویدر کی وجہ سے اور انوائرمنٹ کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ کتنی بڑی مشکل میں پھنسنے والا ہے، یہ تفصیل سے یہ گفتگو ہوئی ہے، اور کل یہ پوڈ کاسٹ جو ہے انشاءاللہ 12 بجے جو ہے وہ ہم ریلیز کریں گے، اسے دیکھنا مت بھولیے گا۔ آئی تھنک اٹ واز اے بریلینٹ ڈسکشن، تو یہ پوڈ کاسٹ آپ ضرور دیکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔